بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہوا میں تلواروں کی تیز دھار کی خوشبو تیر رہی تھی۔ یہ 1187 کا موسم خزاں تھا اور بیت المقدس کی آزادی کے بعد کے مہینے۔ فضا میں فتح کی مٹھاس بھی تھی اور انتظار کی کڑواہٹ بھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا خیمہ، جو عموماً سادگی کی مثال ہوا کرتا تھا، آج کچھ مختلف تھا۔ دور سے آتے ہوئے قاصد کے گھوڑے کی ٹاپوں نے خاموشی توڑی۔ خط پر بادشاہ ریمنڈ الثالث کی مہر تھی، جو طرابلس کا حکمران تھا۔ دعوت تھی صلح کی بات چیت کے نام پر۔ سلطان کے مشیروں کی آنکھوں میں شبہ تیرا۔ امیر بہاؤالدین سلطان کا وفادار ساتھی تھا، بول اٹھا، سلطان یہ سانپ کی بل میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف ہے۔ ریمنڈ کی آنکھوں میں بدلے کی آگ ہے۔ اس کے بیٹے کو ہماری فوج نے جنگ میں گرفتار کیا تھا۔ یہ دعوت، یہ مہمان نوازی کہیں کسی اور ہی جال کا حصہ تو نہیں؟ صلاح الدین نے خط کے کونے کو انگلیوں سے سہلایا۔ ان کی آنکھوں میں وہ گہرائی تھی جو صرف وہی لوگ سمجھ سکتے تھے جنہوں نے صحرا کی راتوں میں ستاروں سے بات کی ہو۔ ان کے چہرے پر موجود لمبی داڑھی میں چاند سفید بال چمک رہے تھے، جنہیں وہ اکثر مسکراتے ہوئے سنوارتے تھے۔ بہاؤالدین، انہوں نے آواز دی جو نرم مگر ٹھوس تھی، دشمن کو میز پر بٹھا کر دیکھنا جنگ کے میدان میں دیکھنے سے کہیں بہتر ہوتا ہے۔ انسان کی اصل عظمت اس کے ہتھیاروں میں نہیں، اس کے اخلاق کے قلعے میں ہوتی ہے۔ ہم جائیں گے۔ اور پھر وہ دن آ ہی گیا۔ سلطان کا قافلہ بھاری ہتھیاروں کے بجائے ہدیوں کے صندوق لے کر طرابلس کے قلعے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ قلعہ ایک پہاڑ پر کسی غرور کی طرح کھڑا تھا۔ اس کی فضیں آسمان کو چھو رہی تھیں۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی خاموشی محسوس ہوئی۔ خادموں کے چہرے بے روح تھے۔ ہوا میں عود کی خوشبو نہیں، بلکہ پکے ہوئے گوشت کی ایک بھاری غیر معلوم سی بو تھی جو ناک میں جھنجھناہٹ پیدا کر رہی تھی۔ شاہی دربار ایک وسیع ہال میں سجا تھا۔ سونے کے تخت پر ریمنڈ الثالث بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں تنگ اور چہرہ کشیدہ تھا۔ اس کے برابر والے تخت پر اس کی ملکہ الینا بیٹھی تھی۔ اس کا لباس تو شاہی تھا، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے وہ خود اپنے ہی جسم میں قید ہو۔ اس کی نظریں زمین پر جمی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، ریمنڈ کی آواز گونجی، جس میں خوش آمدید سے زیادہ چیلنج تھا۔ آپ کی آمد نے ہمارے اس گھر کو نور بخشا ہے۔ صلاح الدین نے سر جھکا کر سلام کیا۔ ان کی حرکات میں قدرے تکلف تھا، مگر عزت کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ بادشاہ سلامت کی دعوت ہمارے لیے اعزاز ہے۔ بات چیت شروع ہوئی۔ سرحدیں، قیدی، معاہدے، ہر لفظ ایک زہریلے تیر کی طرح ہوا میں چل رہا تھا۔ ریمنڈ کی باتوں میں کھٹاس تھی اور وہ بار بار اپنے گمشدہ بیٹے کا ذکر کرتا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کرتا، مگر ہر لفظ میں ایک کانٹا چھپاتا۔ صلاح الدین ایوبی صبر سے سنتے، جواب دیتے، انصاف کی بات کرتے۔ ان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو ریمنڈ کی بے چینی کو اور بھڑکا رہی تھی۔ پھر کھانے کا وقت آیا۔ دسترخوان پر سونے چاندی کے برتن چمک رہے تھے۔ خادم کھانا لانے لگے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے کا پیالہ رکھا گیا تو اسی عجیب سی بو نے ہوا کو گھنا کر دیا۔ پیالے میں گوشت کے ٹکڑے تھے، لیکن ان کی ساخت، رنگ، سب کچھ عام بکرے یا گائے کے گوشت سے مختلف تھا۔ یہ رنگ گہرا بھورا تھا، ریشے موٹے اور درشت نظر آتے تھے۔ ریمنڈ کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک آ گئی۔ اس نے اپنی ملکہ ایلینا کی طرف دیکھا، جو ایک پل کے لیے سہمی ہوئی سی نظر اٹھا کر پھر نظریں جھکا چکی تھی۔ ریمنڈ نے اپنی آواز میں ایک جھوٹی مٹھاس گھولتے ہوئے کہا، سلطان، آپ کی شہرت سارے عالم میں ہے۔ آج ہم نے آپ کے لیے ہمارے ہاں کی ایک خاص ڈش تیار کرائی ہے۔ یہ گوشت ہمارے خطے کا ایک نایاب جانور ہے، جس کا ذائقہ بہت لذیذ ہوتا ہے۔ میری پیاری ملکہ ایلینا نے خود اسے آپ کے سامنے پیش کرنے کی خواہش کی تھی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ملکہ کی طرف اشارہ کیا۔ ملکہ ایلینا کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے اٹھ کر ایک خادمہ سے سونے کا ترنما لیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے رکھے پیالے میں سے کچھ گوشت اس میں ڈالا۔ اس کا ہر حرکت میں جبر تھا، شرمندگی تھی۔ اس نے پیالہ سلطان کے قریب کرتے ہوئے آنکھیں اٹھا کر ایک پل کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھا۔ اس نظر میں معافی تھی، بے بسی تھی، ایک خاموش چیخ تھی۔ حال میں سناٹا چھا گیا۔ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ آئے ہوئے امیر بہاؤالدین کی سانس اکھڑ گئی۔ وہ سمجھ گئے تھے یہ کوئی نایاب گوشت نہیں تھا۔ بو، شکل، رنگ سب بتا رہے تھے کہ یہ حرام گوشت تھا۔ ممکنہ طور پر کتے کا یہ ایک صریح توہین تھی، ایک ایسا حملہ جو تلوار سے نہیں، کھانے کی میز سے کیا جا رہا تھا۔ مقصد سلطان کو ذلیل کرنا تھا، ان کے دین کی توہین کرنا، اور اگر وہ غصے میں آ گئے تو پھر مہمان کو ستایا کا بہانہ نہ بنا کر کوئی اور سازش رچی جا سکتی تھی۔
सारा दरबार, हर नौकर, हर मुहाफिज, हर दरबारी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के चेहरे पर नजरें गाढ़े हुए था। रेमंड के होठों पर एक फैलती हुई मुस्कुराहट थी। इसका सारा बदन इंतकाम की खामोशी जीत महसूस कर रहा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने सामने रखे हुए इस सोने के तरनुमा को देखा, इसमें पड़ा हुआ गोश्त। फिर इन्होंने आहिस्ता से सर उठाया। इनकी नज़र सबसे पहले मलका एलिना पर पड़ी, जो अब भी खड़ी थी। इसका सर शर्म से झुका हुआ था, आंखें नम। फिर इसने रेमंड की तरफ देखा, जो बेसब्री से मुंतजर था। एक लम्हा गुजरा, फिर सुल्तान ने अपना हाथ बढ़ाया। इनकी उंगलियां सोने के कांटे की तरफ बढ़ी। हाल में मौजूद हर शख्स का दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया। बहाउद्दीन का हाथ अपनी तलवार के दस्ते पर जा पहुंचा। क्या सुल्तान गुस्से में आ जाएंगे? क्या वो प्याला उठाकर फेंक देंगे? क्या वो बादशाह को ललकारेंगे? लेकिन कुछ नहीं हुआ। सलाहुद्दीन अयूबी ने कांटा उठाया। इनकी उंगलियां पुरसकून थी। इन्होंने तरनुमे में से गोश्त का एक लकमा उठाया, उसे देखा, फिर अपनी आवाज़ को इतना नरम और वाज़े रखते हुए कि हाल के आखिरी कोने तक सुनाई दे बोले, बादशाह सलामत, आपकी मेहमान नवाजी बेमिसाल है और मलका का ये इंतखाब। इन्होंने लुकमे को हवा में थामे रखा। रेमंड की सांस रुक गई। वाकई नायाब है। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने वो लुकमा अपने होठों के करीब ले जाया। एक हल्की सी मुस्कुराहट इनके चेहरे पर खिली और फिर इन्होंने वो लुक्मा मलका एलिना की तरफ बढ़ा दिया। लेकिन हकीकी नज़ाकत और लज्जत का हकदार तो वो होता है जिसने उसे मुंतखब किया हो। सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, बराए मेहरबानी मलका, आप पहले जायका चखें। आपकी ख्वाहिश पर तैयार होने वाली ये डिश आपके मुंह का जायका बने, यही मुनासिब है। हाल में ऐसी खामोशी छा गई जैसे मौत ने अपना पर फैला दिया हो। रेमंड का चेहरा पल भर में जर्द पड़ा, फिर सब्ज, फिर सुर्ख हो गया। इसकी आंखें बाहर को निकली हुई महसूस हो रही थी। इसकी रगों में सचमुच खून जम सा गया था। इसका पूरा मंसूबा, इसकी सारी साजिश, इसके बदले की आग, सब एक हरकत में खाकस्तर होकर रह गई थी। सुल्तान ने ना तो इनकार किया था, ना गुस्सा दिखाया था, ना तौहीन की थी, बल्कि अपनी जहानत और बेमिसाल इखलाक से वो जहर इसके अपने ही घर की मलका के सामने कर दिया था। मलका एलिना की हालत नागुफ्ताबा थी। इसका बदन लरज रहा था। उसने अपने शौहर की तरफ देखा, जिसकी आंखों में खौफ और गुस्से की आग भड़क रही थी। इसने सुल्तान की तरफ देखा, जिनकी आंखों में नरमी थी, समझदारी थी, एक ऐसी ताकत थी जो तलवार से नहीं दिल से आती थी। नहीं, मैं। मलका के होंठ कांपे। बराए मेहरबानी मलका, सलाहुद्दीन अयूबी ने अपना हाथ और करीब कर दिया। इनकी आवाज़ में कोई जबर नहीं, सिर्फ एक शाइस्ता इसरार था। मेहमान की खुशी यही है कि मेज़बान इसकी रफाकत से लुत्फ अंदोज हो। रेमंड बेबस था, वो कुछ बोल नहीं सकता था। अगर वो रोक देता तो पूरे दरबार के सामने यह एतराफ़ हो जाता कि गोश्त में कुछ गलत है। अगर वो ना रोकता तो इसकी अपनी बीवी को वो खाना पड़ता जिसे वो मुसलमान सुल्तान के लिए हराम समझता था। इसका सारा गरूर, इसका सारा गुस्सा इसके सामने ही पाश पाश हो रहा था। मलका एलिना ने आहिस्ता से हाथ बढ़ाया। इसकी उंगलियां कांप रही थी। इसने वो लुक़्मा लिया। इसकी आंखें बंद थी। इसने अपने मुंह में डाल लिया। एक आंसू इसकी आंख से निकल कर गाल पर लुढ़क गया। वो निगल नहीं पा रही थी। इसका गला रुका हुआ था। ये देखकर सलाहुद्दीन अयूबी ने अपना हाथ फैलाया और अपने पास रखा हुआ पानी का कप उठाकर मलका की तरफ बढ़ा दिया। पानी पी लीजिए मलका, शायद जायका आपकी तवक्को से ज्यादा तेज निकल आया हो। ये एक और कारीवार था। रेमंड अपनी कुर्सी पर बैठा रह गया, जैसे इसके तमाम अज़ा ने काम करना छोड़ दिया हो। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने फिर अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन इस बार इन्होंने अपने सामने रखे हुए रोटी के टुकड़े को छुआ। इन्होंने उसे दबाया, इसमें थोड़ा सा नमक लगाया और उसे खा लिया। फिर इन्होंने रेमंड की तरफ देखा। इनकी आंखों में ना गुस्सा था, ना नफरत, सिर्फ एक गहरी दुख भरी समझदारी थी, जिसे कोई उस्ताद अपने जिद्दी शगिर्द को देख रहा हो। बादशाह सलामत, सलाहुद्दीन अयूबी ने बात शुरू की। इनकी आवाज़ अब भी पुरसकून थी, मगर हर लफ्ज़ एक मोती की तरह हाल में गिर रहा था। हम सब इस दुनिया में मेहमान हैं, कुछ दिन के। हमारी सल्तनतें, हमारे तख्त, हमारे महल, ये सब फ़ानी हैं। जो बाकी रहता है वो है एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ सलूक। आज आपने मुझे मेहमान कहकर बुलाया। इस्लाम में मेहमान खुदा का तोहफ़ा होता है, ख्वाह वो किसी भी अकीदे से हो। हमारी तालीम है कि मेहमान की खिदमत की जाए, उसे वही खिलाया जाए जो हम खुद अपने लिए पसंद करें। इन्होंने प्याले की तरफ इशारा किया। आपने मुझे जो कुछ पेश किया, मैं यकीन करता हूँ कि आपके यहाँ ये एक खसूसी डिश है, मगर इंसान की अजमत इसमें नहीं कि वह दूसरे को वो खिलाए जो इसके लिए अजीब हो, बल्कि इसमें है कि वह दूसरे के दिल का एहतराम करे। आपके बेटे को हमने गिरफ्तार किया था, मगर क्या हमने उसे जलील किया? क्या हमने उसे वो खाने को दिया जो इसके अकीदे में हराम हो? नहीं, हमने उसे अपने साथ खाना खिलाया, अपने खैमे में पनाह दी, क्योंकि इसने हमारे सामने हथियार डाल दिए थे। और एक सिपाही का एहतराम, चाहे वो दुश्मन ही क्यों न हो,
ایک بڑی بات ہوتی ہے۔ ریمنڈ کی آنکھیں نیچی تھیں، اس کا سینہ جوش سے اٹھ رہا تھا۔ سلطان کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، اس کے غرور کو زخم پر زخم دے رہی تھی۔ آج آپ نے اپنی عداوت اپنی سلطنت کی قیمت پر بھی میرے سامنے رکھ دی، مگر میں نے اسے واپس نہیں کیا۔ میں نے اسے آپ ہی کی ملکہ کو پیش کر دیا، کیونکہ دشمنی ایک آگ ہے۔ اگر میں نے بھی اس آگ میں ایندھن ڈالا تو یہ آگ آپ کے شاندار محل کو، آپ کے اپنے گھر کو بھی جلا کر راکھ کر دے گی۔ میں چاہتا تو تلوار نکال سکتا تھا، مگر میں نے اپنی تلوار تو بیت المقدس کی آزادی کے لیے اٹھائی تھی، کسی کی توہین کے لیے نہیں۔ میں نے اپنی زبان کا کلمہ چنا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی جگہ سے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں آپ کی مہمان نوازی کا شکر گزار ہوں بادشاہ سلامت۔ صلح کی بات چیت کے لیے آپ کا شکریہ، مگر سچی صلح وہ نہیں جو کاغذ پر لکھی جائے، بلکہ وہ ہے جو دلوں میں لکھی جائے۔ آج آپ کے دل میں جو لکیر کھینچی ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ وہ مٹ جائے۔ میں اجازت چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ریمنڈ اور پھر ملکہ ایلینا کی طرف دیکھا۔ انہوں نے ایک مختصر اور وقار سے بھرا سر جھکایا اور ہال سے باہر کی طرف چل پڑے۔ ان کے پیچھے بہاؤالدین اور دیگر ساتھی تھے، جن کے چہروں پر فخر کے ساتھ حیرت بھی تھی۔ کوئی بھی نہیں روک سکا، نہ ریمنڈ کے محافظ، نہ اس کے درباری۔ سلطان کی اخلاقی طاقت کے سامنے سب کی تلواروں کی دھار ماند پڑ گئی۔ قلعے سے باہر نکلتے ہوئے بہاؤالدین نے کہا، سلطان، آج میں نے سمجھا تھا کہ فتح صرف میدان جنگ میں نہیں ہوتی۔ صلاح الدین ایوبی نے مسکراتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا۔ بہاؤالدین، سب سے مضبوط قلعہ انسان کا اپنا دل ہوتا ہے۔ اگر تم اسے جیت لو تو پھر کوئی فصیل، کوئی خندق تمہارا راستہ نہیں روک سکتی۔ اس بادشاہ نے آج کتے کا گوشت پیش کر کے مجھے جانور بنانے کی کوشش کی، مگر میں نے اسے یہ یاد دلایا کہ انسانیت ہی وہ واحد سلطنت ہے جس کی دیواریں کبھی نہیں گرتی۔ کچھ ہی مہینوں بعد خبر آئی کہ بادشاہ ریمنڈ الثالث بیمار پڑ گیا ہے۔ اس کا غصہ، اس کی شرمندگی، اس کی ہار اس کے اندر ہی اندر کھا گئی۔ جبکہ ملکہ ایلینا نے ایک دن خفیہ طور پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس ایک خط بھیجا۔ اس میں صرف ایک جملہ تھا جو اس نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، آپ نے جو لقمہ مجھے دیا تھا وہ میرے منہ کا نہیں، میرے دل کا ذائقہ بدل گیا۔ آپ نے نہ صرف ایک دشمن کو شکست دی بلکہ ایک دشمن کو انسان بنایا۔ ایک شکر گزار عورت۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے خط پڑھا، مسکراتے ہوئے اسے اپنے سینے کے قریب رکھ لیا، پھر چراغ کے لو میں جلا دیا، کیونکہ بعض فتحیں، بعض سبق تاریخ کے صفحات پر نہیں بلکہ انسانیت کے دلوں کے مصالحے میں محفوظ ہوتے ہیں، اور وہی سب سے پائیدار سلطنتیں ہوتی ہیں۔ ایک غیر مسلم بادشاہ اپنے بیٹے کی گرفتاری کے بدلے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو ذلیل کرنے کی سازش کرتا ہے اور شاہی دعوت میں ان کے سامنے حرام گوشت پیش کرواتا ہے، مگر سلطان کے اعلیٰ اخلاق، بے مثال دانائی اور سرد مہری نے اس سازش کو الٹ کر رکھ دیا اور دشمن کے دل میں ہمیشہ کے لیے انسانیت کا سبق ثبت کر دیا۔ کیا آپ بھی اس خیال سے متفق ہیں کہ طاقت کا حقیقی مظہر اخلاق ہوتا ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اس سبق کو اپنے پیاروں تک ضرور شیئر کریں۔